علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا ہے کہ اب ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت تکلیف ہے وہ انشاءاللہ، جب اگر میں نے سوچا کہ اپنی ایکٹیویٹیز روزانہ کی میں نارمل کر رہا ہوں، گھر کی چائے بنانا، اٹھ کے تھوڑا کام کر لینا، باہر چلے گئے، نماز پہ آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ 2 آیات یا 3 آیات لکھنا وہ تو اس سے زیادہ آسان ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس میں آسانی بھی فرماتے ہیں۔ تو بس ہمارا یہ 20 دن ہمارے پاس ہیں، یعنی 20-22 دن کی مزید چھٹیاں ہیں، ہو سکتا ہے ہم سورہ نساء میں داخل ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے مزید ایک اپرچونٹی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پرسوں جیسا کہ میں نے آپ سے گروپ پہ بھیجا ہے ریکویسٹ کہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آسانی عطا فرمائی، صحت کے اس مسئلے سے نکال دیا، تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ جمع ہوں گے، تو قرآن کی بات بھی ہو جائے گی اور ساتھ تھوڑا سا اکرام بھی ہوگا۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیسے ہے جی؟ کیف یہدی اللہ قوما، بس یہاں تک، کیف یہدی اللہ قوما۔ کیفا کے بارے میں مجھے کیا مطلب ہے؟ کیفا کا کیسے، ہاؤ، اور کیفا ایک یعنی کسی سے ہم کوشچن بھی کرتے ہیں کہ کیف فعلتا، تم نے یہ کیسے کیا، کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، لیکن ایک کیفا اور ہوتا ہے، وہ ہمارے لہجے میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تم نے کیسے کیا، یہ سیم ورڈ ہے، وہ تم نے اپنا حال کیسا بنایا ہوا ہے، تمہارا کیسا حال ہوا ہے، تو یہ ہمارا لہجہ اس کے اندر اس کو پروو کرتا ہے۔ یہ اگلی آیت اس کے اس لہجے کو بتا رہی کہ یہ کیفا تعجب والا ہے، کیسے، کیوں کر، کیسے یہ ہوگا۔ یہد اللہ، ہدا یہدی، ہا دال یا مادہ باب ضربہ سے، یہدی فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ ہدایت دیتا ہے۔ کون؟ حالت رفع میں یہ فاعل ہے یہدی کا، کیف یہدی اللہ، اللہ، دیکھیں ابھی جملہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے، کیسے اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن چونکہ اگلی ساری باتیں ایسی ہیں جو اس میں کو تعجب میں لے کے جا رہی ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما، قوما حالت نصب میں یہ مفعول ہے یہدی کا، اور نکرہ آ رہا ہے، کسی بھی قوم کو، اللہ کسی بھی قوم کو کیسے ہدایت دیتا ہے۔ اچھا جی آگے بات چلائیں۔ بعد ایمانہم، یہاں تک۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تعجب میں جائے گا بات۔ اچھا، یہ کفروا، یہ پورا جملہ اس قوم کی صفت ہے، یہ خود موصوف ہے، تو اس کا مطلب یہ جملہ بظاہر نصب میں ہے کیونکہ اس کی صفت ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کسی قوم کو کیسے ہدایت دیتا ہے۔ کفروا، کفر یکفر، کفر کرنا، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، اور یہ صفت ہے کس کی؟ قومن کی۔ کفروا، قومن کفروا، ایسی قوم کو، یعنی قومن کفروا، ایسی قوم جس نے کیا کیا ہو؟ انکار کیا ہو۔ بعدا ایک حالت جر ہے، یہ نصب میں آ رہا ہے، یہ ظرف ہے ایکچولی، کفروا کا، یہ مفعول ہی کہہ لیں فی الحال، اس کو حالت نصب میں ہے۔ کفروا بعدا، بعدا کے بعد صاحب ایک تذکرہ ہوگا کہ آخر کس چیز کے بعد؟
ایمانی مرکب اضافی، ایمانی مجرور چلا گیا بعدہ کی وجہ سے، کفروا بعد ایمانہم، انہوں نے انکار کیا اپنے ایمان کے بعد، اپنے ایمان کے بعد۔ اب آپ پیچھے سے اگر دیکھیں تو اب یہ آپ کو تعجب میں فیل ہوگا، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یعنی جو قوم انکار یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا؟ یعنی کیوں کر ہدایت دے گا جب وہ یہ ایکچولی ایک صحابی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے وہ ایمان قبول کیا، ایمان کے بعد وہ دوبارہ شرک میں چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ میرے بارے میں یہ جا کر پوچھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے کوئی جگہ ہے واپسی کی۔ تو پھر یہ آیات اتری، اور یہ پورا جو پورشن ہے نا اگلی آیت اینڈ تک جو میں نے پڑھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، وہاں تک یہ پھر انہی کے بارے میں ہے، نہ صرف ان کے بارے میں، ہر اس آدمی کے بارے میں جو دین سے نکل جائے اور واپس توبہ کرے، یا جس سے برے اعمال ہو جائیں لیکن کیا ہے وہ توبہ کرے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں مل جائے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہاں تک عطف ہے مزید، اور کیا ہے دیکھیں، وہ قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شاہدو، شاہدہ یشہدو کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ گواہی دینا۔ شاہدو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل، ہم شاہدو انہوں نے گواہی دی ہو، کس اچھا جس بات کی گواہی دی ہے وہ پورا جملہ ہے، اور یہ انا اسی کی تاکید کے لیے ہے، مبتدا اسم انا حالت نصب میں، اور وہ خبر۔ الرسول حق، رسول کیا ہے؟ حق ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ بات بالکل حق ہے کہ وہ رسول ہے اللہ کے۔ انہوں نے یعنی وہ ایک تو ہے کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی ہو ان الرسول حق، یقیناً رسول کیا ہے؟ حق ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وجاءہم البینات، وجاءہم البینات، عطف اور یعنی شاہدہ کے ساتھ مزید دوسری بات، جاء یجیء آنا، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، وہ آیا، ٹھیک ہے۔ اب فاعل حالت نصب میں ہوتا ہے، اب وہ حالت نصب میں کون ہے یہاں پہ؟ بیناتو، یہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ بیناتن سے جمع کیا ہے؟ بیناتن، تو مرفع بنا ہوا ہے البیناتو، لیکن یہ مؤنث ہے، آپ کو فعل مذکر نظر آ رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، یعنی اٹ از ناٹ اے ریئل مؤنث کہ جیسے عورت، لڑکی، بیٹی، یہ ریئل مؤنث ہیں، ان کے لیے تو فعل مؤنث آئے گا۔ یہ چونکہ ایسا مؤنث ہے جو علامتی ہے، لفظی مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے مذکر کا صیغہ بھی آ سکتا ہے۔ وجاء البینات، اور بینات دلائل، اور دلائل آ گئے۔ مفعول کن کے پاس آ گئے؟ ان کے پاس، یہ مفعول ہے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے۔ آگے کیا ہے جی؟ اسی آیت کا حصہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب یہ آپ اس قاعدے کو سمجھ چکے ہیں، یہ تاکیدی قاعدہ ہے۔ تھا کیا؟ لا یہدی اللہ القوم الظالمین، اسمیہ بنایا گیا، اللہ حالت مبتدا میں آ گیا، مبتدا، اور یہ لا یہدی القوم الظالمین پوری خبر ہو گئی۔ یہ تو اس طرح اس کی ڈیوائیڈ ہوگی۔ لا نفی کا، یہدی، اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، مفعول، اللہ لا یہدی القوم، اللہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی صفت ہے۔ ظالمون سے جمع سالم، ظالمون حالت نصب، ظالمین کیونکہ قوم حالت نصب میں ہے، تو یہ موصوف صفت، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے کیا ہے جی؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم
لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک وہ، اولئک وہ یا یہ وہ، یعنی ذالک اولئک وہ مبتدا، یہ بھی مبتدا۔ جملہ اس طرح تھا، یہ دیکھیں، جزاؤہم، جزا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزاؤہم ان کا بدلہ۔ اب یہ پورا بدلہ خبر ہے، پوری خبر ہے۔ ان علیہم لعنت اللہ، انا کو چھوڑ دے، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو۔ انا حرف تاکید، جس نے، چونکہ یہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ مبتدا نہیں بن سکتا، خبر بنے گا، متعلق خبر۔ تو چونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، سو انا کا ایفیکٹ کس پہ ہے؟ یہاں پہ۔ یقیناً ان علیہم لعنت اللہ، یہ مرکب اضافی پورا، یقیناً اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ واو عطف کا، والملائکتی، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ملائکہ بھی اللہ کے ساتھ شامل کیے جا رہے ہیں؟ چونکہ یہ حالت جر میں ہے، یہ بھی جر ہے کہ لعنت الملائکتی والناسی ولعنت الناسی، کیونکہ عطف ہے نا، تو عطف پورا ہو رہا ہے، صرف لعنت کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، مضاف الیہ کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ لعنت اللہ والملائکتی، ملک ان کی جمع، فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی۔ اب یہ حال ہے حالت جر میں کن کا؟ ان تینوں کا۔ اجمعون سے حالت جر میں اجمعین، سب کی۔ اب یہاں پہ آ جائیں، یہ اس کا وہی ہیں جن کی جزا، یہ وہ لوگ ہیں، اشارہ کر کے ان کو، ان کی اہمیت بڑھائی جا رہی ہے۔ اولئک جزاؤہم، وہ لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے؟ یقیناً ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور لوگوں کی لعنت ہے، سب کے سب کی۔ آگے کیا ہے؟ یہ اسی آیت کا حصہ ہے، خالدینہ فیہا۔ اب یہ خالدینہ کیا ہے؟ خالدن ہمیشہ رہنے والا، خالدونہ سے خالدینہ۔ اب اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خالدینہ کن کے لیے ہے۔ یہ خالدینہ علیہم میں یہ جو ہم جو ضمیر ہے نا، یہ اس کا حال ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فی حرف جر، ہا کس میں؟ نہیں، جہنم کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لعنت میں، وہ ہمیشہ لعنت کے مستحق رہیں گے جب تک وہ دنیا میں ہوں گے، اور آگے بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ لعنت کے مستحق رہیں گے۔ اور پہلے تو اللہ کی لعنت ہی کافی ہے، پھر اتنی ساری لعنتیں اکٹھی ہو گئیں، تو بتائیں ان کا کیا حال ہوگا، کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ رانا صاحب مٹا دیں گے، وہ تھوڑا اونچا بول کے لگتا ہے غلطی ہوگی۔ جی 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 جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کو ڈفرنس آف اوپینین ملے گا تھوڑا سا، کیونکہ وہاں جہنم کا تذکرہ نہیں موجود، ٹھیک ہے؟ وہ فی ہا کدھر جانا ہے؟ جہنم کی تو بات ہی نہیں کی گئی وہاں پہ، لعنت کی بات کی گئی ہے، اسی کے اوپر تاکید ہے، اور خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت کے مستحق رہیں گے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس ملے گا۔ فائنل ڈیسٹینیشن تو وہ ہے، لیکن آیت میں چونکہ جہنم کا تذکرہ نہیں ہے، لعنت کا تذکرہ ہے، اور لعنت بھی مؤنث ورڈ ہے، لعنتن، تو فی ہا میں ہا مؤنث ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ اسی حالت میں، اسی لعنت کی حالت میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ان کی سزا ہے نا، وہ اس سزا میں رہیں گے، اس لیے وہاں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ لا یخفف عنہم
عذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب خفف يخفف تخفیفا تخفیف کا کیا مطلب ہوتا ہے یار تخفیف کر دو ہلکا کر دو تھوڑا کر دو سو باب تفعیل خفف یخفف تخفیفا یخفف یہ مجہول کا یخفف وہ کم کرتا ہے یخفف اسے کم کیا جاتا ہے لا یخفف نفی کا اسے کم نہیں کیا جائے گا یعنی اسے ہلکا نہیں کیا جائے گا حالت رفع میں نائب الفاعل کسے ہلکا نہیں کیا جائے گا لا یخفف العذاب عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا کن سے عنہم العذاب لا یخفف عنہم العذاب ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا واو عطف کا لا نفی کا سیم ہم مبتدا یہ ینظرون دیکھیں نظر ینظر دیکھنا اور ینظر وہ دیکھتا ہے ینظر اسے دیکھا جاتا ہے مضارع جمع مذکر غائب ینظرون ہم اس کا نائب الفاعل وہ باہر نکال لیا گیا ینظرون انہیں دیکھا جاتا ہے لا ہم ینظرون انہیں دیکھا نہیں جائے گا یہاں پہ آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا انہیں مہلت نہیں دی جائے گی ایسی ہے جی انہیں مہلت نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی یعنی ان کو جو دنیا میں جو عذاب دیا جا رہا ہے اسے کوئی اس کی مہلت نہیں دی جائے گی بیسیکلی لعنت بھی ایک عذاب کی ٹائپ ہے تو دیکھیں گے تفسیر میں اس کی مزید کیا ہے جی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا صاف ظاہر ہے کہ محروم ہو گئے اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دیکھیں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں ہمیں دین کو اس حد تک جاننا پہچاننا ان چیزوں کا نالج ہونا ضروری ہے کہ جو باعث لعنت ہوں دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے ہمارے دوست ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ جو عورت اپنے بھویں بنواتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو کہہ کون رہا ہے فرما کون رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب بد دعا کون دے رہے ہیں کوئی شک ہے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ دیں کہ اس پر لعنت ہو ان لوگوں پر مثال سود کھانے والے رشوت والے اور جو بھی اس قسم کے اعمال شراب پینے والے جن کے بارے میں لفظ لعنت کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے یا قرآن میں جہاں جہاں لعنت کا تذکرہ آیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین تو چلے یہ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجمالاً ہے لعنت اللہ علی الکاذبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لعنت کی بد دعا ہے جو اس کے اندر آ گیا وہ کدھر بچے گا تو اس لیے ہمیں ایسے اعمال جاننا ضروری ہیں کہ جو اس کا سبب ہو ہمیں اس میں سے نکل آنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو اس حد تک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے کیا ہے جی الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا فإن اللہ اسی آیت کا حصہ ہے نا جی فإن اللہ غفور رحیم ہاں جی کہاں پہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا جی لکھا کیا ہوا ہے قاف صحیح ہے جی الا حرف الاستثناء سوائے الذین وہ لوگ جو الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابو تا واو با مادہ تا واو با مادہ سو سے تابا یتوبو بنتا ہے تابا یتوبو باب نون سے آتا ہے تابو فعل ماضی جمع مذکر غائب تابو ہم فاعل الذین تابو جنہوں نے توبہ کی کب توبہ کی من حرف جر من بعدی یہ بعد ذالکا تھا تو من نے بعدی کر دیا من بعدی ذالکا اس کے بعد کس کے بعد جو پیچھے انہوں نے عمل کیا کہ کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد اگر اس سے کیا ہے من بعدی ذالکا اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی واو عطف کا اسی تابو کے ساتھ اصلحو باب افعال اصلح یصلح اصلاح کرنا درست کر لینا اصلحو فعل ماضی واحد مذکر
جمع مذکر ہم فاعل، اصلحوا ہم فاعل، انہوں نے اصلاح کر لی، من بعد ذلک واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی۔ اب تو کیا ہے یہ، ایک دیکھیں ایک شرطیہ جملہ بن رہا ہے نا، شرط بن رہی ہے نا، کیوں جی ایسے ہے نا، ایک شرط بتائی جا رہی ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، نہیں اگر انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان حرف تاکید مبتدا کے اوپر ان اللہ، تو یہ الحمدللہ ہماری آیات مکمل ہوئیں آج کی۔ انشاءاللہ کل ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، پرسوں انشاءاللہ چوتھا پارہ بھی شروع ہوگا، ساتھ ایک ہمارے ساتھ کہ طعام کا انتظام بھی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ یقین کریں میں واقعی یہ اس پورے دنوں میں جو پچھلے گزرے ہیں، میرے دوستوں کا جو میرے قریب تھے، جو کلاس میں آتے تھے یا جو کانٹیکٹس میں تھے، اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا کہ واقعی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں تنہا ہوں یا مجھے کوئی مسائل ہیں، واقعی بالکل مجھے قطعاً محسوس نہیں ہوا، نہ انہوں نے محسوس ہونے دیا، نہ ہاسپٹل میں اور نہ یہاں کمیونٹی میں واپس گھر پہ۔ یقین کریں اللہ کا اتنا احسان ہے اس کا، کیونکہ میں زیادہ اتنے گھلنے ملنے والا، باہر آنے جانے والا اتنا میرا ہے نہیں ایکٹیویٹیز، جیسے ہوتا ہے نا پارٹیوں میں جانا، فنکشنز میں جانا۔ ماشاءاللہ ہمارا کیا ہے سونی دھرتی بڑا پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، نہ ہی ہمارا جاب ایسا ہے کہ ہم روزانہ کئی لوگوں سے ملتے ہوں، تو اس کے باوجود یہ صرف ایک قرآن اور اس مسجد کی برکت ہے کہ ہمارا تعلق آپس میں صرف دین کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، جس میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہی ہیں، ہمارے بھارتی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یقین کریں بہت مجھے اتنی خوشی ہوئی، پھر دل کو اللہ نے اتنا اطمینان اور ریلیکسیشن دی، اور بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے مسائل میں سے نکال دے۔ انشاءاللہ مجھے امید اب پیدا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے راستے جو ہے وہ واضح کر دیں گے اور وہ اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا جزا جنت کی صورت میں عطا فرمائے، اللہ آپ کو دنیا میں بیماریوں سے بچائے، اللہ آپ کو دنیا کی تمام تکالیف سے بچائے، اللہ آپ لوگوں کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آخرت میں آپ کو ان تمام اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ اس سے بڑا نہ کوئی بدلہ ہے اور نہ کوئی چیز مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ راحتیں عطا فرما دے، عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ تفسیر ابن کثیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس نے پھر شرک شروع کر دیا، پھر وہ نادم اور پشیمان ہوا تو اس نے اپنی قوم کو یہ پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں جہاں اینڈ تک۔ اس کے بعد میں صرف اس کی تشریح میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں۔ یہاں بھی انہوں نے خالدین فیہا کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ وہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ بھی ابن کثیر ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ نہیں اس میں بھی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں انہوں نے لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اس کی قوم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی جب وہ پیغام یہ آیات کی صورت میں واپس پہنچا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی، حاکم اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ پس فرمان باری تعالیٰ ہے جو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اس کی تشریح لکھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جس دین کو لے کر آئے اس کی صداقت پر دلائل اور براہمین قائم ہو چکے اور اسلام کی حقانیت پوری طرح واضح بھی ہو گئی، لیکن پھر یہ شرک کی ظلمت کی طرف پلٹ گئے تو اس اندھے پن کو اختیار کرنے کے بعد یہ لوگ کیسے ہدایت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی ان پر اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ مہربان ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر بے حد لطف و مہربانی اور رحمت و شفقت ہے، جو اس کے حضور توبہ کر لے وہ اس کو توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔